وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ اور جنت نزدیک کر دی جائے گی جنت نزدیک کر دی جائے گی للمتقین للمتقین پرہیزگاروں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ اور دوزخ ظاہر کر دی جائے گی للغاوین گمراہوں کے لیے وقیل لہم اور ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تعبدون کہاں ہیں وہ جن کی تم پرستش کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے علاوہ حل ینصرونکم کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں او ینتصرون یا وہ خود بدلہ لے سکتے ہیں فَكُبْكِبُوا فِيهَا پس وہ اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے اس دوزخ میں ہم والغاوون وہ اور سب گمراہ وجنود ابلیس اجمعون اور ابلیس کے لشکر سارے کے سارے قالوا وہ کہیں گے وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ اس حال میں کہ وہ جہنم میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے تاللہ اللہ کی قسم ان کننا لفی ضلال مبین بے شک ہم لوگ بڑی گمراہی میں تھے اذ نسویکم برب العالمین جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کر دیتے تھے وما اضلنا الا المجرمون اور ہمیں صرف مجرم لوگوں نے گمراہ کیا تھا فما لنا من شافعین اب ہمارے لیے کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے ولا صدیق حمیم اور نہ ہی کوئی گرم جوش دلی دوست ہے فلو ان لنا کرۃ کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنا ہوتا فنکون من المؤمنین تو ہم مومنوں میں سے ہو جاتے ان فی ذلک لآیہ بے شک اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت مہربان ہے. پہلے ان آیات کا ترجمہ تفسیر کر لیتے ہیں، تفسیر تو پھر آگے دیکھتے ہیں ٹائم ہوا تو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے لیے. ازلفا قریب کر دی جائے گی. ازلفا زلف سے نکل آئے گی. زلف کا لفظ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال، یعنی کئی بار استعمال ہوا ہے. زلف کو زلف بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کندھے کے قریب آ جاتی ہے، اس لیے اس کو زلف. جنت متقین کے قریب کر لی جائے گی. نیک لوگ اور جنت کا بیان ہو رہا ہے. جن لوگوں نے نیکیاں کی تھی، برائیوں سے بچے تھے، جنت اس دن ان کے پاس ہوگی. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. جنت ان کے پاس ہی ہوگی، دور نہیں ہوگی. تو جنت کے لیے پاس ہونے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور دوزخ کے لیے ظاہر ہونے کا.
جنت بالکل پاس ہوگی، جنت کے لیے ان کو دور نہیں جانا پڑے گا، اور دوزخ اچانک یوں ظاہر ہو جائے گی۔ اور سرکشوں کے لیے جہنم ظاہر ہوگی، جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی باہر، جہنم میں سے ایک گردن باہر نکلے گی جو گناہگاروں کی طرف انتہائی غضبناک اور انتہائی ٹیڑھی نظروں سے دیکھے گی، انتہائی غضبناک اور ٹیڑھی نظروں سے دیکھے گی، اور اس طرح شور مچائے گی کہ دل کانپنے لگیں گے۔ میدان قیامت میں اس طرح شور مچائے گی تکاد تمیز من الغیظ کہ ابھی غصے سے پھٹ پڑے۔ نعوذ باللہ من النار وما قرب الیہا من قول ونعوذ بک من سخطک والنار یا رب العالمین۔ اور مشرکوں سے ڈانٹ ڈپٹ کے کہا جائے گا، کہاں ہیں تمہارے وہ جھوٹے معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے تھے؟ کہاں ہیں وہ؟ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا اپنی مدد خود کر سکتے ہیں یا اللہ سے بدلہ لے سکتے ہیں آج؟ نہیں، بلکہ عابد اور معبود سب دوزخ میں الٹے لٹک رہے ہیں، جل بھن رہے ہیں۔ تابع اور متبول سب اوپر تلے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ ابلیس کے کل لشکر بھی اول سے آخر تک وہاں جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور اہل جہنم کی جہنم میں لڑائیاں ہوں گی۔ اہل جہنم میں بڑی خوفناک لڑائیاں ہوں گی۔ خاموشی جہنم میں نہیں ہوگی، شور شرابہ واویلا ہوگا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ صاد میں؟ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، دوزخیوں کا لڑنا یقیناً برحق ہے، یہ دوزخ میں بہت لڑیں گے، انتہائی گمسان کی لڑائیاں ہوں گی دوزخ میں کافروں کی آپس کے اندر، اور یہ لڑائیاں ایک دوسرے کو لعنتیں بھیجیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، گالی گلوچ کریں گے، اور ایک دوسرے کو بددعائیں دیں گے کہ اور اللہ کی تمہارے اوپر مار ہو۔ یہی جہنم کے اندر کرتے رہیں گے، اور عذاب کے ساتھ ساتھ ایک عذاب ہی کم کافی تھا، عذاب کے ساتھ ساتھ آپس میں بھی ایک دوسرے کو نوچیں گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اور وہاں جو بعد والے لوگ ہیں وہ اپنے بڑے بڑے جو تابعین ہوں گے، جن کے جو ہے نا وہ پیچھے چلے ہوں گے، اور جن کے پیچھے چل کے انہوں نے شرک کیا ہوگا، بدعت کی ہوگی، اور جو ہے بت پرستی کی ہوگی، ان سے کہیں گے تم لوگوں نے ہی تو یہ غلط کام شروع کیے تھے، تم بے ایمان لعنتی لوگ اگر نہ ہوتے تو ہم بھی نہ گناہ میں مبتلا ہوتے۔ تو وہ جو بڑے لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک اور کفر کی بنیاد رکھی ہوگی، وہ کہیں گے ہم نے تھوڑے ہی تمہیں گمراہ کیا تھا، ہم نے تو اپنا ایک طریقہ ایجاد کیا تھا، تمہیں گردن سے پکڑ کے ہم نے تھوڑا ہی کہا تھا کفر کرو، تم خود ہی ہمارے پیچھے چلے تھے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں برا بھلا نہ کہو۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بعد میں آنے والے لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ دیکھیں گے کہ دوزخ میں وہ کافر بھی ہیں جو بڑے کافر ہیں، تو وہ دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے کہیں گے یا اللہ یہ ان لوگوں نے ہم سے کفر کرایا تھا، ان کو ڈبل عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دفع ہو جو اندر، سب کو ڈبل ہوگا، دفع ہو جو دوزخ کے اندر، سب کو ڈبل عذاب ہوگا۔ نعوذ باللہ۔ اور وہ کہیں گے ہم نے زندگی بھر تمہاری مانی، تم تو کہتے تھے دوزخ میں نہیں جائیں گے، اب دوزخ کے عذاب سے چھڑاتے ہمیں کیوں نہیں ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم بالکل گمراہ تھے، تمہارے احکام کو اللہ کے احکام کے مثل سمجھ بیٹھے، اور رب العالمین کے ساتھ ہم تمہاری عبادت بھی کرتے رہے، گویا تمہیں ہم نے رب کے برابر سمجھ لیا۔ جس طرح ہم یا اللہ مدد کے نعرے لگاتے رہے، اسی طرح سے یا علی مدد کے بھی لگاتے رہے، اللہ کے برابر کر دیا، یا رسول اللہ مدد کے بھی لگاتے رہے، اللہ کے برابر کر دیا۔ جہاں اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے تھا وہاں رسول اللہ کو اور حضرت علی کو اور یعنی کہ بتوں کو بھی سجدہ کرتے رہے۔ یہ چیزیں خاص اللہ کے لیے تھیں کہ اللہ کے سامنے جس طرح ادب کے ساتھ
ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں یہ پھر اور کسی کے لیے نہ ہو، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں یہ اور پھر کسی کے لیے نہ ہو، اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں یہ ماتھا پھر اور کہیں بھی نہ جھکے، اللہ کے لیے نام پر ذبح کرتے ہیں پھر کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے ذبح نہ کریں، اللہ کو پکارتے ہیں جب دل اداس ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرمائیں، تو اس طرح یا علی نہ کہیں، اس لیے کہ حضرت علی پر تو خود مشکلیں آئی تھی، اللہ کے نبی پر تو خود مشکلیں آئی تھی، اور وہ سب مخلوق ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہمیں چھڑائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن انکار کر دیں گے، کہیں گے یا اللہ میں نے ان کو شرک کی تعلیم بالکل بھی نہیں دی، آپ گواہ ہیں، اللہ کہیں گے ہاں صحیح کہتے ہو، تم نے ہمیشہ توحید کی درس دیا ہے، اور تمہاری ماں نے بھی ہمیشہ، وہ تو اللہ کی ولیہ تھی، انہوں نے ہمیشہ صراط مستقیم پر وقت گزارا ہے، اللہ کا قرآن گواہ ہے، مریم علیہ السلام کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے وہ سارے بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ اسی طرح سے یہودیوں کے ساتھ بھی ہوگا، تو وہ تو اس بنا پر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی پوجا کرتے رہے کہ قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے، آج تو وہ ان کے دشمن بن گئے ہیں، آج ہمارا سفارشی بھی کوئی نہیں رہا جو ہماری سفارش کرے، اب دنیا میں بھی دوبارہ لوٹائے نہیں جا سکتے کہ وہاں جا کر ہم نیک عمل کریں، اور ہمارا کوئی سچا دوست بھی نہیں دکھائی دیتا کہ وہ ہماری غم خواری کرے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی دلی دوست نہ ملے زمانے میں۔ دلی دوستوں کا ہونا اللہ کی انعام ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ آج کل جو ہے قسم پرسی کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، دلی دوستیاں، دلی رشتہ داریاں، خلوص دل بہت کم ہے ضرور ہے، ہوتے بھی ہیں لیکن کم ہو گیا بہت۔ اب اللہ کے نبی کے کتنے دشمن تھے زمانے میں، منافق تھے، ساتھ نماز پڑھتے تھے، ساتھ ہی آپ کے بیان میں بیٹھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ اندر سے دشمن تھے۔ آپ کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی یار، یہ جو میرے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، میرے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اندر سے یہ میرے لیے آستین کے سانپ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پر جانیں فدا کرنے والے ابو بکر و عمر اور عثمان و علی بھی تھے، اور جو ہے صحابہ کرام عشرہ مبشرہ بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، والسابقون الاولون بھی تھے، یعنی جانثار لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ آدمی کے جانثار دوست ہوں، گرم جوش دوست ہوں، دلی دوست ہوں، وہ آدمی کے لیے تسلی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان مشرکین کی تسلی کا سبب بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی بندہ ان سے ہمدردی کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جب کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو اگر اہل محلہ آ کر اسے تعزیت کریں، آدمی کا آدھا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اللہ نہ کرے فوت ہو جائے اور محلے والوں میں سے، دوست احباب میں سے، جاننے والوں میں سے ایک بھی نہ آئے تو بندے کا غم ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج ہمارا کوئی دوست ہوتا تو اس کی دوستی میں نفع دیتی، ہمارا دلی محب ہوتا تو ضرور ہماری شفاعت کرتا، اور اگر ہمیں دنیا میں جانا ملتا تو ہم بدعمالیوں کا تدارک کر کے اپنے رب کی مانتے، لیکن حق تو یہ ہے کہ بدبختی اور ازلی بدبختی جو ہے ہمارے اوپر نعوذ باللہ غالب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ہم ان کو دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیں تو پھر یہ وہی کرتوت کریں، اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ان کو دوبارہ نہیں بھیجنا۔ نعوذ باللہ۔ سورہ سواد کے اندر اللہ نے دوزخیوں کے جھگڑے کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور اہل دوزخ کا آپس میں لڑنا جھگڑنا بیان کیا ہے۔ لڑنا جھگڑنا بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ، دوزخی یقیناً دوزخ میں لڑیں گے، دوزخی یقیناً دوزخ میں لڑیں گے۔
اس لیے تمہیں اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. یہ لڑائیاں ہوں گی بڑی گھمسان کی، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ ان کو دلیلیں دیں، ان پر توحید کی وضاحت کی، اس میں یقین اللہ کی الوہیت اور یکتائی کی کا بیان ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان سے محروم ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی پالن ہار ہیں، پروردگار ہیں، سب پر غالب ہیں، بڑے رحیم ہیں. برزت الجحیم، ظاہر کر دی جائے گی دوزخ، للغاوین، گمراہوں کے لیے. ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تعبدون، کہاں گئے جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، هل ینصرونکم، ینصرونکم، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ینتصرون، بدلہ لینا، ینصرون مدد کرنا، اور ینتصرون بدلہ لینا. کسی کی مدد کرنا اور چیز ہوتی ہے اور کسی سے بدلہ لینا اور چیز ہوتی ہے. کب کی بو، الٹے منہ نیچے گرانا. کب کی بو کا مطلب ہوتا ہے الٹے منہ گرانا، منہ نیچے کر کے دوزخ میں گرایا جائے گا. منہ نیچے کر کے ٹانگیں اوپر سے پکڑی جائیں گی، پاؤں، اور پھر یوں نیچے گرایا جائے گا. نعوذ باللہ من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. والغاوون، اس کو وون، غاوون پڑھیں گے، وون، واو الٹی پہ وون، گمراہ لوگ بھی. ابلیس کا لشکر، اجمعون، سارے کا سارا. وہم فیہا یختصمون، یختصمون خصم سے نکلا ہے، خصم جھگڑے کو کہتے ہیں، اور خاوند کو بھی خصم کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی بیوی کی طرف سے جھگڑتا ہے، اور بیوی کی طرف سے جھگڑتا ہے اور بیوی کا حمایتی ہوتا ہے. تاللہ ان کننا لفی ضلال، اللہ کی قسم. واللہ بھی اللہ کی قسم کو کہتے ہیں، تاللہ بھی اللہ کی قسم کو کہتے ہیں، باللہ بھی اللہ کی قسم کو کہتے ہیں. یہ اللہ کی قسم کے لیے قرآن عربی گرامر کے اندر مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. واللہ، باللہ، تاللہ، یہ سب کا مطلب ہے اللہ کی قسم. ہم بڑے گمراہ تھے جب ہم برابر کرتے تھے تمہیں رب العالمین کی، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مجرم لوگوں نے، یعنی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا وہ سب مجرم ہیں. آج کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے ہمارا شافعین، اور نہ ہی ہمارا دوست ہے حمیم. حمیم جو ہے گرم پانی کو کہتے ہیں، کھولتے ہوئے پانی کو، کیونکہ جو سچا دوست ہوتا ہے وہ بھی اندر سے کھول رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے دوست کی مدد کروں، اس لیے اس کو بھی صدیق حمیم کہا گیا. کرتن کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹنا. ہم بھی ایمان والے ہوتے ہیں. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے عمل کرنے کی توفیق